السلام علیکم۔ پاکستانی سوسائٹی میں خاندانی نظام کی بہت خوبصورت ٹریڈیشنز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کلچر قائم و دائم ہے، لیکن خاندانی نظام میں کچھ ایسی قباحتیں پائی جاتی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو زائل کر رہی ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں واک کرنے باہر نکلی اور جب میں نے اپنا دوسرا راؤنڈ مکمل کیا تو ایک بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جن کی عمر 65 سے 70 سال کی راؤنڈ اباؤٹ میں تھی، میں نے سسکیوں سے روتے دیکھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزری تو میرا دل نہ مانا کہ میں ایسے گزر جاؤں، مجھ سے نہ رہا گیا اور میں پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر برا نہ منائیں تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اس طرح کیوں سسک سسک کے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی کہانی کسی کو سناؤں، تو کیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ہے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے بڑی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، والد کی ڈیتھ کے بعد میرے 2 بھائی اور ایک بہن میری لائبلٹی تھی۔ دین اسلام کے مطابق جیسے بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائنینشلی طور پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے، اور میں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور بڑی کوشش کے بعد میں قطر چلا گیا۔ ایک اچھی جاب تھی، میں لاکھوں کما رہا تھا اور کما کے گھر بھیج رہا تھا۔ جب میری والدہ میرے بھائیوں کی کامیابیوں کی خبر مجھے دیتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے دونوں بھائی، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر بن گیا، دونوں نے ڈاکٹر اور انجینئر، ان کی مسز تھیں جن کے ساتھ ان کی شادیاں ہو گئیں، بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں ایک دفعہ پاکستان آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری عمر بھی 40 سال ہو گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ تم نے اپنا گھر نہیں بسانا؟ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اور میری بھی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میں دوبارہ کمانے کے لیے قطر چلا گیا۔ میری مسز یہاں پہ تھیں، چونکہ وہ گھریلو خاتون تھیں، وہ گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتی تھیں، اور بہت ساری چھوٹی موٹی شکایتیں انہیں میرے گھر والوں سے بھی تھیں جو میں سنی انسنی کر دیتا تھا۔ اسی ڈیوریشن میں ایک مس کیریج ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ میں کچھ عرصے بعد جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو بہت ڈس ہارٹ ہوا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر واپس آیا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اب ہم جوائنٹ سسٹم میں نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام پراپرٹی اور جائیداد جو ہے اس کے حصے کیے جائیں۔ جو میں کما کے وہاں سے بھیج رہا تھا، میری والدہ کے نام پہ پراپرٹیاں لی جا رہی تھیں، اور اب جب تقسیم کا معاملہ آیا تو کسی نے یہ ایڈمٹ نہ کیا کہ یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ میرے پیسوں سے بنی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت اور یہ آبائی گھر بچایا۔ اس وقت میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ نہ تو محنت مزدوری کر سکتا ہوں، نہ جاب کرنے کہیں اور جا سکتا ہوں۔ میں نے گھر کے ایک حصے کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جس کے ساتھ میرا گزارا ہو رہا ہے، لیکن میرے بہن بھائی میری نہ تو فائنینشلی کوئی سپورٹ کرتے ہیں، نہ مورلی ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہماری سوسائٹی میں جب تک تو والدین زندہ ہوتے ہیں اس وقت تو آبویسلی والد کی ذمہ داری ہے چھوٹے بچوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آبویسلی اس وقت تک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کی پروٹیکشن کرے اور ان کی بیسک ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر والد کمزور ہیں یا وہ جاب نہیں کر سکتے یا وہ خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ تمام لائبلٹی گھر کے اس فرد پہ آ جاتی ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے، چاہے وہ بڑی بہن ہے، چاہے وہ درمیان والا بھائی ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ وہ محنت بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی کما کے بھیج رہا ہے، اور چھوٹے بہن بھائی اس سے بے دردی سے لٹا رہے ہیں، اور جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے، چاہے وہ والدین میں سے کوئی ہے اور چاہے اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے جسے وہ اپنی ارننگ بھیج رہا ہے، وہ بھی اس کی ارننگ کی کیئر نہیں کرتے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کا بڑا بھائی یا بڑی بہن یا کوئی بھی بہن بھائی جو فائنینشلی چھوٹے بہن بھائیوں کو یا اپنے سے بڑوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اسے اس کی ڈیو رسپیکٹ بھی دیں اور اس کی ارننگ کو ویسٹ نہ کریں، اور اس شخص کو خود بھی چاہیے، دیکھیں اول خیش بات درویش، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ فائنینشلی اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے اس وقت تک جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، اور جب وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں مورلی تقاضا یہ ہے ان کی اخلاقیات کا کہ وہ اپنے بھائی سے کہیں کہ اب ہمیں آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں، اب یہ آپ اپنی ارننگ کو اپنے لیے انویسٹ کریں یا اپنے فیوچر کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اس شخص کو بھی چاہیے کہ اس کی ارننگ کو پراپر طریقے سے سیو کرے اور اس کے ٹرسٹ پر پورا اترے۔ اگر ہم اس طرح کا سسٹم اپنے گھروں میں رکھیں گے تو یقیناً یہ
خاندانی نظام قائم رہے گا۔ ہم خاندانی نظام کو تبھی قائم رکھ سکتے ہیں اگر تمام بہن بھائیوں کے درمیان، تمام فیملی ممبرز کے درمیان انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، بڑوں کی ڈیو رسپیکٹ انہیں دی جائے، اور چھوٹوں کو بھی ان کی پیار محبت جو ان کا حق ہے انہیں ضرور دی جائے، تاکہ یہ خوبصورت خاندانی نظام اور اس کی روایات قائم رہیں اور ہمارا سوسائٹی میں ہمارا کلچر جو ہے دنیا میں وہ مانا جائے۔